اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو مانو اور اس پر عمل کرو، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں اس کو بھی مانو اور اس پر عمل کرو۔ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ پر ہر صورت کرنا لازمی ہے۔ اگر کوئی منہ پھیرے گا تو وہ جو منہ پھیرنے والا ہے اس اطاعت سے وہ کافر ہے۔ تو پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل فرما دو، اطیع اللہ یعنی اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن پس اگر تولو پھر جائیں، یعنی اطاعت سے جو پھر جائیں، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی لا نہیں یحب محبت کرتا کافرین کافروں سے، لا یحب الکافرین کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ فرما دیں کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ تعالی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر صورت لازمی ہے، جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیونکہ ہمیں تو پہچان ہی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائی، تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، تو اللہ کی پہچان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائی، دین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، اور سب کچھ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارے کا سارا حق ملا، سچ ملا، اسلام ملا، ایمان ملا، اور ہمیں زندگی یہ جو دنیا کی ہے اس کو چلانے کے لیے ایک بہت اچھا سا آئین اور قانون مل گیا شریعت کی شکل میں، اور پھر آخرت میں اس کا اجر عظیم کا ہمیں وعدہ فرما دیا گیا، تو ہم نے ایمان اس پر رکھ لیا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا وہی ہم کریں گے، اسی پر عمل کریں گے، وہی اخلاق رکھیں گے، اسی طرح بات کریں گے، اسی طرح کھانا کھائیں گے، اسی طرح باہر جائیں گے، اسی طرح اٹھیں گے، اسی طرح بیٹھیں گے، اسی طرح سے ہر کام کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ اس طرح سے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کا عرصہ مدینہ شریف میں گزارا، اور 10 سال کے عرصے میں 84 یا 86 جنگیں لڑی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ جو حکومت بھی سنبھال رہا ہو، گورنمنٹ کا پورا نظام بھی سنبھال رہا ہو اور نیا نظام دے رہا ہو، اور ساتھ 84 یا 86 جنگیں بھی اس نے لڑی ہوں، اور پھر کلچر جو اسلام کا ہے وہ بھی دے رہا ہو، اسلامی رسم و رواج دے رہا ہو، اور پورا معاشرہ اسلام کا جو ہے وہ سامنے رکھ رہا ہو، اور پورا قرآن و سنت کا نظام جو شریعت ہے وہ سامنے آ رہا ہو، اس کے مطابق سارا نظام چلتا جا رہا ہو، اور تو پھر آپ بتائیں کہ ان کی کیا شان ہے۔ تو ہم تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں جنہوں نے جب جنگ لڑی تو بہادری کے ساتھ لڑی، جب دین اسلام کا نظام دیا تو پھر اس پر خود بھی عمل فرمایا،
پھر آگے بتایا کہ اس طرح عمل کرو، اور حتیٰ کہ وہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی نرم گوشہ رکھتے تھے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اختیار دیا جاتا کہ امت کے لیے آپ کوئی طریقہ ڈھونڈو یا کوئی بات ڈھونڈو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل وہ بات ڈھونڈتے جو بہت ہی آسان ترین ہوتی امت کے کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہی یہی تھا کہ ہمارے لیے آسانیاں ڈھونڈتے تھے، خود تکلیفیں برداشت کر لیتے تھے، لیکن امت کے لیے آسانیاں عطا فرماتے تھے۔ کائنات میں جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا قل اطیعوا اللہ والرسول، یہ اب حکم آ گیا۔ قل کا مطلب فرما دیں، اطیعوا جو ہے یہ ہے حکم کا صیغہ کہ آپ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جیسے حکم دیا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو، بس یہ حکم ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب جو بندہ اطاعت نہیں کرے گا تو وہ اسلام کی پٹڑی سے ہٹ جائے گا۔ تو یہ بات ہے، اس وجہ سے آج بھی ایک فرقہ پیدا ہو چکا ہے جو صرف قرآن پاک کو ہی ہدایت سمجھتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی لیتا ہی نہیں ہے۔ وہ گویا اس آیت کا انکار کرتا ہے کہ جس میں فرمایا گیا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر اللہ کی اطاعت سے مراد یہ قرآن پاک بندہ پڑھ لیتا ہے اور والرسول قرآن پاک کی پھر اس کی تشریح تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی سبق سے نہیں حاصل کرتا، تو پھر وہ بندہ اسلام سے انکار پر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس آیت کے مطابق وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب آدمی سن لو، ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی اور وہ تکیہ لگائے بیٹھا ہوا کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، ہم جو چیز اس میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جسے حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو حرام جو بتایا ہے وہی بتایا ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے، وہی حلال بتایا ہے جو اللہ نے حلال بتایا ہے۔ تو گویا یہ لوگ جو صرف قرآن پاک کو ہی وہ اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور قرآن پاک کی آیتوں کا انکار بھی ساتھ کرتے ہیں، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جو یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو ہی مانتا ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہی نہیں، تو وہ بندہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ مسلمان ہونے کے لیے تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا ہے، تو محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط کلمہ پڑھنا ہے۔ کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گویا اللہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور رسالت کا اقرار بھی کرنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں اس پر عمل کروں گا، تب جا کر اسلام میں داخلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بندے جو صرف قرآن کو ہی وہ سمجھتے ہیں لیکن قرآن کے اندر والی آیتوں کا انکار بھی ساتھ کرتے ہیں اور پھر کہیں کہ ہم جو ہیں سچے ہیں، تو وہ جھوٹے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔
اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی محبت ہے جو اللہ کی محبت کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، یعنی کہ جب بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو گویا وہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اس بندے کو پیش کر دیتے ہیں، تو اس بندے میں پھر اللہ کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں فنا ہے، یعنی اللہ کی محبت میں، تو پھر وہ بندہ اللہ کی محبت میں ہی فنا ہو جاتا ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل اللہ ہی کی محبت ہے، اس لیے جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے اسی کی پسند کو اپنی پسند سمجھتا ہے۔ جیسا لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ویسا ہی پہنتے تھے۔ اب دیکھیں کہ اطیع الرسول کی بات دیکھیں کہ ایک صحابی، ایک چیز ہوتی ہے نا اتباع کرنا، ایک ہوتی ہے اطاعت کرنا۔ اطاعت حکمیہ ہے کہ یہ کام تم کرو، یہ تم نے کرنا ہے، یہ پھر اس کو کرنا پڑے گا، اطاعت اس کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ اتباع یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ نہ کہے خود بخود بندہ کر لے۔ جیسے اب کمرے میں جب سمجھو کہ صفائی کرنی ہے، اب ایک بندہ آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کمرے میں صفائی کرنی ہے، وہ پوچھتا نہیں ہے، خود بخود صفائی کر لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا۔ اسی طرح اگر بندہ ہے، وہ ایک بندے کو کہا جائے یہ کمرہ صاف کرو بھائی، تو یہ اس کو اب یہ حکم ہو گیا، اب وہ اس کی اطاعت کرے گا، یہ اطاعت ہے، یعنی اطاعت کو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اطاعت، اب پچھلی آیت میں تو اتباع والی بات تھی، اس آیت میں اطاعت کا حکم دے دیا کہ اب تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تو پھر بندے پر یہ لازمی ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ اس اطاعت کی حسین مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے کے بٹن نہیں ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا یعنی قمیض پہنی ہوئی ہے اس کے بٹن جو ہیں وہ نہیں ہیں اور گربان کھلا ہوا ہے۔ اب وہ صحابی واپس چلا گیا، اس نے ساری عمر کرتے کے بٹن لگائے ہی نہیں، تو گویا دیکھیں اس نے دیکھا تھا نا کہ بٹن ہے نہیں، تو اس نے کرتے کے بٹن لگائے ہی نہیں، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن یہ ہے اتباع اس نے کیسے کی۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی اتباع کرنی ہو، کسی بات کی اطاعت کرنی ہوتی ہے تو لوگ 70,000 دفعہ تو پوچھتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے، وہ پھر تکلیف ہوتی ہے ان کو اس طرح کرنے میں، یہ باتیں ہیں۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مکان نہیں بنوایا، کوئی جائیداد نہیں بنائی، تو جو اب دیکھیں مکان کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی ثابت کر لیں، کوئی مکان نہیں بنایا، تو یہ بھی سنت ہے جس نے مکان نہیں بنایا۔ ویسے آپ دیکھیں کہ نہ جائیداد بنائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو اس کے بعد کوئی دنیاوی کام نہیں کیا، کوئی تجارت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی پوری توانائی دین اسلام کی خاطر لگا دی، دین اسلام کی اقامت میں لگا دی۔ تو جو فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، تو پھر وہاں پر ہمیں وہ ماننا پڑے گا، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر حکم عدولی کی تو اس آیت کا انکار ہو جائے گا، جس طرح اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر وہ پھر جائے گا بندہ جو انکار کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، تو کافر بندہ بن جائے گا پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو فرمائی گئی اس کو بندہ اعلان کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، میں اپنی مرضی کرتا ہوں، تو وہ بندہ اسلام سے ہٹ گیا۔ آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور عیسائیوں اہل کتاب کے خلاف کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اور مثالیں دیتا ہوں ایک دو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو یہودی ہوتے ہیں وہ مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، اور جو عیسائی ہوتے ہیں وہ کلین شیو ہوتے ہیں، وہ مونچھ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھیں گھٹاؤ، یعنی کہ مونچھیں رکھو صحیح
لیکن نہ ان کو مکمل طور پر ختم کرو اور نہ جو ہے ان کو بڑھاؤ کہ وہ یہودیوں جیسی ہو جائیں، اور نہ ان کو بالکل ختم کرو جو عیسائیوں جیسا ہو جائے، بلکہ درمیانہ طریقہ رکھو، یعنی مونچھیں گھٹاؤ اور داڑھی کو فرمایا بڑھاؤ، کیونکہ داڑھی جو ہے عیسائیوں کی ہوتی نہیں تھی، اور یہودی جو ہے وہ داڑھی مونچھوں جتنی مونچھیں اتنی داڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ۔ تو یہ کیا تھا؟ عیسائیوں اور یہودیوں کے خلاف، یعنی گویا یہ کام جو تھا اہل کتاب کے خلاف کیا تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میری درمیان میں سے سر میں مانگ نکال دو، یعنی کنگھی کے ساتھ میرے بال ادھر سے درمیان میں سے مانگ نکالو۔ پھر انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اہل کتاب جو یہودی ہیں ان کے خلاف کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مانگ درمیان سے نہیں نکالتے، تو وہ میں اس درمیان سے نکالوں گا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام جو ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے تھے جو اہل کتاب کے عیسائی اور یہودیوں کے خلاف ہوتا تھا۔ اور آپ دیکھیں، اب دیکھیں کہ مسلمان جو ہے اس کی شکل دیکھیں تو وہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں جیسی ہے، اس کے کپڑے دیکھیں تو وہ بھی یہودی عیسائیوں جیسے ہیں، اس کے رسم و رواج دیکھیں تو وہ بھی یہودی عیسائیوں جیسے ہیں، اور اس کا چال چلن دیکھیں تو وہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں جیسا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز دیکھیں اور اس کا وے آف لائف دیکھیں، لائف سٹائل دیکھیں، وہ بھی یہودی اور عیسائیوں کا جیسا لگتا ہے۔ تو ادھر بندہ کہتا ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف ہر کام کرتے ہیں، اور یہ بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں اور عیسائیوں جیسا ہی کام کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ قوما فہو منہم، بس جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ قبر سے انہی کے ساتھ اٹھ کر قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ تو پھر یہ لوگ جو ہیں جو کہتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شدائی ہیں، ان کے مطابق ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن کام وہ کرتے ہیں جو اہل کتاب والے کرتے ہیں، یہودی اور عیسائی، اور انہی کے مطابق یہ ان کے رسم و رواج ہیں، ان کا چال چلن ہے، ان کا فیشن ہے، ان کی ہر بات ہے۔ تو پھر یہ لوگ وہاں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑے ہوں گے؟ یہ تو یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس حدیث کے مطابق من تشبہ قوما فہو منہم، کیونکہ انہوں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کیا۔ تو صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نعرہ لگانے سے کہ میں رسول پاک ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، ایسے تھوڑی قبول ہے کہ آپ کے اعمال جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے، آپ کے سارا طریقہ کار، آپ کا طرز زندگی سارا اور کفر والوں کے قریب ہے، تو آپ کہیں کہ ہم جو ہیں ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان جیسے ہیں، ہم تو اطاعت گزار ہیں، ہم تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں، تو پھر آپ تو ہٹ گئے۔ اللہ نے فرمایا کل اطیع اللہ والرسول، آپ فرما دیں لوگوں کو کہ آپ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ تو ہٹ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ بس تولو کا مطلب پھر جانا، تو یہ تو پھر گئے، انہوں نے تو کفر کوئی اپنا وے آف لائف بنا لیا، لائف سٹائل بنا لیا، سب کچھ بنا لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اللہ تعالیٰ پھر محبوب نہیں رکھتا، محبت نہیں رکھتا کافروں سے۔ تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ پھر بندہ آہستہ آہستہ ایمان سے بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے یہود و نصارہ جو ہے ان کی مشابہت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جب وہ کیسر و کسریٰ کے جو تھے انہوں نے 2 بندے بھیجے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی مونچھیں تھیں تو اس طرح داڑھی نہیں تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ مجھ سے بات کرو لیکن پرلی طرف منہ کر کے کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہی ان یہودی عیسائیوں کے جو ہے طرز زندگی جو ہے اس کے مخالف کیا ہے، لیکن آج ہر بندہ ان کی طرح کر کے وہ اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتا ہے، اور بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلتے ہیں ان کو وہ سمجھتا ہے یہ 3rd کلاس کے لوگ ہیں، اور یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، جبکہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اطیع الرسول جو ہے وہ وہی ہے کہ سنتوں کی ادائیگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا ویسے کرنا چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے ان پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا ویسا اخلاق بنایا جائے، جس بات کا حکم دیا ویسا ہی کرنا چاہیے، جس سے روکا اس سے رک جانا چاہیے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کہ میری سب امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ انکار بھلا کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو اس نے انکار کیا۔ تو آپ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ چلیں تو پھر انکار والے پھر جنت میں تو نہیں جانے والے۔ تو جنت کا داخلہ جو ہے وہ بھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی ہے۔ اگر ہماری اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی تو ہم جنت والے ہو جائیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ غور کریں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق واضح قائم کر کے رکھ دیا کہ جو فرما بردار ہیں اور جو نافرمان ہیں ان کو آپ خود ہی دیکھ لیں۔ جو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، اطاعت کا، لیکن مرضی اپنی کرتے ہیں، صرف زبانی دعوے کرتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، منافق ہیں۔ اس لیے کیونکہ فَإِن تَوَلَّوْا وہ منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی جو فرمایا جاتا ہے اس سے منہ پھیر جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک حدیث نوٹ کرتے ہیں جو بخاری شریف میں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اپنی قوم کے پاس آ کر کہا، اے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لو۔ چنانچہ اس قوم کے ایک گروہ نے بات مانی اور راتوں رات پناہ گاہ میں جا چھپے اور ہلاکت سے بچ گئے، جبکہ ایک گروہ نے جھٹلایا اور صبح تک وہیں رہے۔ صبح سویرے لشکر نے حملہ کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ بس یہ مثال اس کے لیے ہے جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور اس شخص کی جس نے میری نافرمانی کی، جو میں حق لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا۔ گویا آپ دیکھیں جو جھٹلانے والا ہے تو وہ تو اسی طرح ہے جس طرح وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا فوج آ رہی ہے، چلو بھئی ہم تو بیٹھے ہیں، جو ہے دیکھا جائے گا۔ تو پھر انہوں نے ان کو فوج نے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن جو اپنے بچاؤ کر گئے، جنہوں نے اپنی پناہ لے لی، بچ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا یہ پناہ لینے والی بات ہے، یعنی کہ بندہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اطاعت گزار، فرما بردار ہوتا ہے، وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ نبیوں کی نقل کرنے والے، نبیوں کی پیروی کرنے والے ہر وقت کامیاب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو فرعون تھا، فرعون کے پاس اس کی جو عدالت تھی یا وہ بیٹھتا تھا جب کچہری لگاتا تھا تو اس میں ایک بندہ ہوتا تھا جو مختلف مذاق کر کے اس کو ہنساتا تھا۔ اب وہ مذاق کیا کرتا تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق کرتا تھا، ان جیسا وہ جیسے ہم کوٹ پہنتے ہیں کمبل جیسا وہ ایسے بنا لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ اسی طرح کا نقل لگاتا تھا، ان جیسا وہ لباس پہن لیتا اور پھر انہی کی طرح کی آواز نکالتا اور اس طرح کی بات کرتا۔ اب دیکھیں کہ وہ نقل کرنے والا بندہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، وہ جو نقل کرنے والا تھا وہ کنارے پر کھڑا تھا، زندہ سلامت کھڑا تھا، جبکہ فرعون ڈوب کر مر گیا اور اس کے سارے بندے مر گئے، اور وہ جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو میں اور طرح کی سزا دوں گا، اس کو اس لیے فرعون کے ساتھ میں نے سزا نہیں دی کیونکہ یہ تیری نقل کرتا تھا، تو تیری نقل کرنے والا، وہ تیری جیسی شکل بنانے والا، میرے دل نے اللہ نے فرمایا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں اس کو فرعون کے ساتھ ہی غرق کر دوں۔ اب دیکھیں نا، نقل کرنے والے کی تو اللہ تعالیٰ بھی قدر کرتے ہیں۔ تو حضرت دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اس بندے نے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر بھی بھرم رکھا۔
اب دیکھیں کہ نقل کرنا پیغمبروں کی اس کو کہتے ہیں اطاعت کرنا۔ اطاعت کا مطلب ہے جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہمیں اس سے رکنا چاہیے، جس کا حکم دیا وہ کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوگی تب ہم کامیاب و کامران ہوں گے، ورنہ دیکھیں کہ آپ خود سوچیں، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، تو اگر بندہ نہ کام کرے تو آپ دیکھیں، آپ اگر اپنے بچے کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا یہ جو جاؤ جی بازار سے میرے لیے فلاں چیز لے آؤ، اب بازار بچہ جاتا ہے لیکن دو چار سنا کے جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ آتا اپنی مرضی سے ہے کافی دیر بعد، اور اس طرح تھوڑی سی بات، پھر آپ کو دکھ تو ہوتا ہوگا نا کہ بھائی میں نے اس کو کہا تھا اور وہ جتنے پیسے دیے تھے اس میں بھی وہ کچھ ٹکی ماری ہے، کچھ اور گڑبڑ کی ہے، تو پھر آپ کو تکلیف تو ہوگی، زبانی طور پر، دلی طور پر، ذہنی طور پر آپ پریشان ہوں گے۔ اور اسی طرح جب اللہ حکم کرتا ہے نا بندے کو کہ تم یہ کام کرو، تو پھر بندہ اگر اپنی مرضی کرتا ہے اور اس کو سستی کرتا ہے، پھر اس میں تھوڑا کرتا ہے تھوڑا نہیں کرتا، کچھ اس طرح کرتا ہے، پھر اللہ کو بھی ایسے دکھ ہوتا ہے، اور یہ سارے دکھ پھر کٹھے ہوں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ حساب لے گا بندے سے کہ آؤ بھائی تم جو ہے نا کیا کرتے تھے، اور میں نے حکم جو کیا تھا تم نے اس پہ عمل کیا کیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اور کہیں پر بھی ہمیں اگر کوئی کمزوری ہو جائے، ہم سے غفلت ہو جائے تو معافی مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے جو فرما دیا، کل فرما دیں لوگوں کو، اطیع اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، والرسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، فَإِن تَوَلَّوْا پس جو کوئی پھر جائے اس سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ پس اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا، کافروں کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہمیں دین اسلام پر پورا عمل کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کے مطابق ہماری شریعت مکمل طور پر ہمارے ساتھ ہے، اور اسلام جو ہے ایک مکمل دین اور ایک آئین ہے جس سے ہم اپنی یہ زندگی اور آخرت کی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر پوری طرح کاربند ہو کر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔